یہ کہتے کہ یہ ملک ان کا ہے, ان کی باپ کی جاگیر ہے. ایسا نہیں ہے, تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے. ہرگز یہ کہنا کہ ہم کوئی نرم رویہ رکھتے ہیں یا نرم گوشہ رکھتے ہیں کسی دہشت گرد کے لیے ایک غلط بیانی ہے, ایک بہتان ہے. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے. 10 اکتوبر 2025 پشاور کور ہیڈ کوارٹر. کیمروں کے سامنے وردی پہنے ایک پراعتماد سپاہی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری, ڈائریکٹر جنرل ISPR. ان کی آنکھوں میں وہ عزم جھلک رہا تھا جو صرف میدان جنگ کے سپاہی میں ہوتا ہے. لیکن اس دن جنگ میدان میں نہیں تھی, جنگ بیانیے کی تھی. ISPR نے کہا, خیبر پختونخوا میں سیکورٹی اہلکار روز اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں مگر انتظامی کمزوریاں بدستور موجود ہیں. ریاست دشمن سے بھیک نہیں مانگتی, ریاست ان سے نمٹتی ہے. یہ الفاظ وہ لمحہ بن گئے جس نے پورے ملک میں بحث چھیڑ دی. ایک طرف وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ فوج ایک بار پھر کھل کر سچ بول رہی ہے, اور دوسری طرف وہ چہرے جو برسوں سے اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے فوجی اداروں پر انگلیاں اٹھانے کے عادی ہو چکے ہیں. پریس کانفرنس میں ISPR نے واضح پیغام دیا کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی. انہوں نے بتایا کہ صرف پچھلے سال میں 14,000 سے زائد آپریشنز کیے گئے, سینکڑوں دہشت گرد مارے گئے. مگر اصل مسئلہ ہے گورننس کی کمزوری, یعنی وہ سیاسی نظام جو عوام کا تحفظ یقینی بنانے میں ناکام ہے. یہ بات بہتوں کو چبھی, خاص طور پر انہیں جو آج سیاست کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. پریس کانفرنس کے فوراً بعد ایک نیا طوفان سوشل میڈیا پر اٹھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ فوج سیاست میں دخل دے رہی ہے, تو کچھ نے کہا کہ ISPR کو حکومت کی ناکامیوں پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر سوال یہ ہے کہ ایک فوجی ترجمان جو روز اپنی قوم کے شہیدوں کی لاشیں گنتا ہے, اسے یہ حق نہیں کہ وہ قوم کو حقیقت بتائے؟ یہی وہ نقطہ تھا جہاں حقیقت اور بیانیے آمنے سامنے آ گئے. ISPR کا موقف واضح تھا, ریاست کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, اور اگر دشمن سرحد پار سے حملہ کرتا ہے تو جواب سرحد پار ہی دیا جائے گا. افغان سرحد, دہشت گردی کے اڈے اور نیشنل ایکشن پلان پر عدم عملداری آمد, یہ سب وہ سچ تھے جنہیں برسوں چھپایا جاتا رہا. ISPR نے کہا کہ افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے, لیکن جنہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے دشمنی چاہیے تھی, انہوں نے اس سچ کو فوج کی مداخلت کہہ کر مسترد کر دیا. سوشل میڈیا پر ٹیگز چلے, ISPR فوج کو بچاؤ, ٹروتھ بیہائنڈ پریس کانفرنس. لوگ تقسیم ہو گئے جیسے ہمیشہ ہو جاتے ہیں. مگر ایک بات بھلا کون جھٹلا سکتا ہے کہ جب ملک کے سپاہی اپنے خون سے سرحد رنگتا ہے تو سیاستدان صرف بیانات رنگتے ہیں. ISPR کے الفاظ دراصل ایک آئینہ تھے جس میں ہر اس چہرے کی حقیقت عیاں ہوگی جو ریاست کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا رہا. یہ ویڈیو کسی ایک شخص کے حق یا مخالفت میں نہیں, یہ اس قوم کے لیے ہے جو سچ اور فیب کے درمیان الجھ چکی ہے. اگر ہم سچ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں شور نہیں حقیقت سننی ہوگی, اور حقیقت یہ ہے کہ فوج میدان میں لڑ رہی ہے جبکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ریاست کے خلاف بیانیاں لڑا رہے ہیں. سوال یہ نہیں کہ ISPR نے کیا کہا, سوال یہ ہے کہ قوم نے کیا سنا اور کس پر یقین کیا. حقیقت کے آئینے میں ایک غیر جانبدار جائزہ.